پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن اور ساتھ موجود ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. مناظر آپ نے دیکھے ناظرین، پروگرام کے آغاز میں مانسون سیزن کا یہ ایک اور اسپیل. راول پنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارشیں، پنجاب کے کئی علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال دگرگوں ہیں. ملک بھر میں اربن فلڈنگ کی وارننگ بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. ندی نالے بپھر گئے اور نالہ لئی میں سائرن بج اٹھے. آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ راول پنڈی میں عام تعطیل بھی کر دی گئی تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں. فیصل آباد میں چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق ہوئے. بہاول نگر میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے. مختلف یعنی کہ اضلاع ہیں جہاں سے یہ واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پنجاب بھر میں اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور اس طرح تالابوں میں، جھیلوں میں، نہروں میں نہانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی. یہاں تک کہ اگر کہیں پانی جمع ہے وہاں پر بھی نہانے پر مکمل پابندی ہے. اور چکوال میں بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، وہ جو اچانک بادل پھٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر بہت شدید بارش ہوئی ہے. 450 ملی میٹر بارش بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہوئی ہے. وہاں ایک ڈیم ہے وہ بھی ٹوٹا اور اس سے صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے NDMA جو ہے اس کا دورہ بھی کیا ہے اور ان کو وہاں پر بریف کیا گیا ہے. ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ پاک فوج جو ہے وہ پیش نظر آئی اور مختلف مقامات پر آپریشنز کیے گئے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے. ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے. شامی صاحب، ایک اور یہ اسپیل ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال، لوگوں کی جانیں بچائی گئیں. جی ہاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے فوجی ہمارے جو جوان ہیں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، کئی جانیں بچیں. اور ایک بار پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اداروں پر ظاہر بات آتی ہے کہ جی کیا ہم تیار تھے، ادارے تیار تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے، تو اس میں ایک کوئی معمول کا معاملہ تو نہیں ہے. اتنی بارش جو ہے وہ روٹین میں تو نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آئے ہیں اور یہ جو ہماری فوج ہے ظاہر ہے کہ ہنگامی حالات میں اس کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو اب تو دیکھیں نا، یہ جو بارش کا پانی ہے، اب کچے مکان ہیں لوگوں کے اور کچی چھتیں ہیں. اب وہ بیچارے وہ مکان تو بیٹھ گئے، چھتیں گر گئی، لوگ نیچے آ گئے. اور اسلام آباد میں تو وہ جو انڈر پاس بنایا ہے F8 میں، ہاں جی، انٹرچینج میں ہاں جی، اس میں جو ہمارے موسم سپیڈ جو تھی، جی ہاں 45 دن میں بتایا جاتا سر، وہاں تو وہ دراڑیں پڑ گئی سڑک کے اوپر، بیٹھ گئی سڑک، وہ وہاں پر مٹی جو ہے وہ ڈال کے اس کو برابر. یہاں لاہور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں بارش ہوتی تو سڑک بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ نیچے جو ہے بجری اور ریت مناسب مقدار میں نہیں ڈالی جاتی. اور وہاں یہ جو سڑکیں ہیں یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک موت کے کنویں ہیں. اور جو بنانے والے ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی چاندی لگ جاتی ہے. وہ اس کو یعنی یہاں میٹیریل پورا نہیں ڈالتے اور اس کو وہاں نفع اپنا بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، جیبیں بھرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. بعد میں پھر روتے پیٹتے رہتے ہیں. سر عرفان علی کاٹیا صاحب ہیں DG PDM پنجاب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم کاٹیا صاحب. جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. سر فرمائیے. جی بتائیں کیا صورتحال ہے اس وقت بارش کی اور کیا توقع کیا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک تھمے گا یا اس میں کچھ اضافہ ہوگا؟ سر بالکل آپ کے جیسے علم میں ہی ہے کہ ہمارا جو مونسون ہے 25 جون سے پہلا سپیل سٹارٹ ہوا اور اسی طریقے سے 3 جولائی کو دوسرا، اور اب یہ تیسرے سپیل کی گرپ میں ہے پورا پنجاب. اور اس سال کی اوور آل سر پریڈکشن بھی آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہ ابو نارمل رین فال 20 سے 25% پریڈکٹڈ تھا. اور پنجاب کی حد تک بھی یہ تھا کہ 40 سے 60% بارشیں نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن جو پنڈی سے لے کے لاہور اور اپ ٹو اکاڑا، یہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اور اب تک کی جو سٹیٹسٹکس اور ڈیٹا یہ بالکل بہینے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 40 سے 60 بھی نہیں، اب تک 73% بارش. اگر پچھلے سال جولائی 1 سے 17 کا ڈیٹا نکالیں اور اس سال جولائی 1 سے 17 تو 73% بارش زیادہ ہوئی ہے ان دنوں میں. اب سر اس کی زیادہ بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا فینومینا ہمارے پاس یہ بالکل آپ کے سب کے علم میں ہے کہ کل چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور انپریسیڈنٹڈ رین فال چکوال کی ہسٹری کی وہ کل چکوال میں ہوئی.
उसी तरह फिर सुबह आज अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त हमें एक मेजर इवैक्यूएशन प्रोसेस वो ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी के हमें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स से तकरीबन 50 के लगभग लोगों को एक जगह से और इसी तरह 40 लोगों को एक जगह से वो 2 हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करना पड़ा जेहलम में आज सुबह। और उसी तरह से फिर दोपहर में जो सिचुएशन डेवलप हुई, वो नाला लई जो है वो अपनी जो लिमिट्स हैं कि जब 20 फीट तक नाला लई में पानी आ जाता है कटारियां पे और गवाल मंडी पे, तो फिर हम इवैक्यूएशन की कॉल देते हैं। तो दोपहर में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बिल आखिर वो 21 और 22 फुट तक जब पानी पहुंचा तो उसमें भी ओवरटॉपिंग हुई, जिसकी वजह से फिर हमें हेलीकॉप्टर की मदद से नाला लही के जो चंद स्टैंडर्ड और फंसे हुए लोग थे उनको भी हमें वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल, जेहलम, पिंडी में किसी भी एक जगह पे भी हमें रिस्पॉन्स में देर नहीं हुई और हमने कोई अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारे पंजाब में कोई आज ये बताएं कि आपका मैंडेट क्या है, यानी पेश की वार्निंग देना, लोगों को मुतनब्बे करना, ये भी आपके फ़राइज़ में शामिल है या सिर्फ जब तबाही मच जाए तो उस वक़्त आप हरकत में आते हैं? जी 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 बिल्कुल सर, मैंडेट जो पीडीएम में पंजाब है इसका मैंडेट अवेयरनेस और बिल्कुल पूरी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस है। और यही सर वजह है कि इस साल प्रॉपर एक मरबूत तरीके से अवेयरनेस कैंपेन हुई। ये सर आपके चैनल से लेके पूरे पाकिस्तान के नेशनल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पे पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से एक टीवी सीरीज की सूरत में, अखबार की, आज सुबह अखबारात में भी हमने देखा। जी हाँ, हर तरह से, और ये एक दफा नहीं, ये रिपीटेडली पिछले कई 1.5-2 हफ्तों से ये हर चीज ये चल रही है। ज्यादा बारिशें, आपको इन एहतियाती तदाबीर का वो जरूर उनको इख्तियार करना है। और अनफॉर्चुनेटली सर अगर मैं पंजाब के लॉसेस की बात करूं तो इन तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद, इन तमाम गाइडलाइंस के बावजूद हमारे पास तकरीबन 124 डेथ्स 25 जून से आज तक वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से कितने ही केसेस ऐसे हैं कि जो हम नहरों में, नदी नालों में नहाने की वजह से और थोड़ा हमारी, जिसमें मैं लापरवाही भी कहूंगा, उसकी वजह से लोग आप कहते हैं कि ताउन नहीं करते हैं कि जो आसमानी सर। मगर आप ये बताएं कि यानी ये जो इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर को जो नुकसान पहुंचता है, जो फसलें तबाह होंगी और बाद औक़ात तो गंदम जो है जो पड़ी हुई थी उसको भी नुकसान पहुंचा है, तो उसका मुदावा क्या होगा? यानी ये जो किसानों को कैसे खबरदार किया जाएगा या कैसे गाइड किया जाएगा कि वो अपना पैटर्न जो है उसमें कोई तब्दीली लाएं? सर बिल्कुल, अभी तो क्योंकि राइस कल्टीवेशन भी सेंट्रल पंजाब में और इवन साउथ पंजाब में भी कुछ अजला में ये बिल्कुल अपनी पीक पे है और राइस की हद तक तो इन बारिशों का नुकसान नहीं है, फायदा ही हुआ है। और ओवरऑल सर अब इस सारे मामले को, ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स को वो देखना होगा कि सर मई और जून में हमें इस साल नहरें बंद करनी पड़ी कि हमारे रेजरवायर्स वो डेड लेवल तक गए और ज़राअत के लिए पानी नहीं था हमारे पास। लेकिन अचानक फिर अब हमें जून एंड और जुलाई में बिल्कुल आप देखें जेहलम, उकाड़ा, इन अजला में इतनी बारिशें पिछली 2-3 दहाइयों में नहीं हुई जितनी अब पिछले ये 24 से 48 घंटों में बारिशें हुई हैं। तो ओवरऑल इसमें तैयार रहने की सर जरूरत है कि अभी आप देखें अमेरिका की, हमें रिसेंट देखा कि टेक्सास में क्या हुआ, न्यूयॉर्क के तमाम जो, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सर ये ओवरऑल क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स बनते जा रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान और पंजाब भी उसकी जद में है। तो बारिश के पानी को यानी इस्तेमाल में लाना, महफूज करना, ये भी कोई आपके फराइज का हिस्सा है? सर ये ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी अब रिसेंट ये इंडिया की जारियत के बाद भी और अब ये बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसको टेकअप किया हुआ है कि अल्टीमेटली हमें अपनी फूड सिक्योरिटी और अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि रेजरवायर्स मैक्सिमम डैम्स बने
اور جہاں یہ بھی پاسبل ہے پانی کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے سر فیڈرل لیول پہ بھی اور اب پروونشل لیول پہ بھی اس کے طرف نہ صرف رجحان ہے بلکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں بھی اگر سر بات کریں لاہور کی، تو لاہور میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 انڈر گراؤنڈ سٹوریجز پچھلے سال بنے اور اس فائنینشیل ایئر میں 14 مزید بنے، جو اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں 200 ملی میٹر بارش بھی پچھلے چند دنوں میں ہوئی، لیکن الحمدللہ کوئی جانی اور کوئی اس میں مالی نقصان بھی نہیں ہوا، اور چیزیں لائف واز اگین بیک ٹو نارمل ود ان نو ٹائم سر۔ تو اس سال جو 14 بنے ان کے اندر ریسائکلنگ اور ریچارج واٹر جو ڈیلٹا ہے اس کو ریچارج کرنے کے بھی وہ کیپیسٹی ہے۔ تو یہی جو رین واٹر جس کی آپ سر ہارویسٹنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ پنجاب میں اور لاہور میں اب یہ ہو رہا ہے۔ لیکن بس کوئی بتا دیں کہ جو ظاہر وہاں چکوال میں ایک ڈیم ٹوٹا، مختلف ڈیمز میں پانی کے خراج آمد کی کیا سچویشن ہے؟ کوئی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت؟ جی نہیں، اس وقت سر ہمارا جو تربیلا ہے وہ تقریباً 79.8% وہ فل اپ ہو چکا ہوا ہے، اور تربیلا میں ابھی 20% کی گنجائش ہے، لیکن مونسون ہمارا اچھا مونسون ہے، ہوپ فلی یہ ڈیم ہمارا انشاءاللہ یہ بھر جائے گا۔ اسی طرح جو منگلہ ہے، منگلہ میں آج کے دن 46.7% یہ بھرا ہے، اور ابھی اس میں کافی حد تک گنجائش ہے، مور دین 54% گنجائش موجود ہے۔ اور اسی طرح میں اگر انڈین ڈیمز کی بھی بات کروں جو ہمارے ایسٹرن ریورز پہ ہیں، جن میں بھاکڑا، تھین اور پونگ ڈیم ہیں، یہ سارے بھی 25 سے 30% ابھی تک فیلڈ ہیں، اور 70% ان میں گنجائش موجود ہے، جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ریورائن فلڈنگ کی کوئی میجر صورتحال بنتی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی سر۔ لیکن اربن فلڈنگ کا چیلنج وہ ڈیفینیٹلی ہمیں درپیش بھی ہے اور آگے بھی یہ رہے گا۔ جی چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عرفان علی کاٹیا صاحب۔ یہ جو پانی ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا زیر زمین پانی جو کبھی 15 فٹ کی گہرائی پہ مل جاتا تھا، اور آج کل یہ 150 فٹ سے نیچے جا چکا ہے، اور اندرون لاہور تو یہ 600 فٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور روزانہ جو 2000 ٹیوب ویل چلتے ہیں لاہور میں، 3500 ایکڑ فٹ پانی زمین سے کھینچ لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک پانی کے امور کے ماہر ہیں انجینئر ظفر اقبال وٹو، اچھا میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں، وہ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں یہ جو یہاں کمی واقع ہو رہی ہے، یہ پانی چوس کنویں بنانے چاہیے۔ یہ جس کا کل بھی آپ نے ذکر کیا، پانی چوس کنویں، وہ کنویں جو ہیں اس میں جو بارش کا پانی ہے وہ براہ راست جائے، یعنی اس میں کوئی آمیزش نہ ہو اچھا دوسرے پانی کی، دوسری غلاظت کی، اس طرح کنویں بنائے جائیں۔ کتنی ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے شامی صاحب واپس اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک تو چھپڑ سسٹم پرانا بحال کیا جائے، پرانے شہروں میں چھپڑ ہوتے تھے، وہاں پانی کھڑا جاتا تھا، وہ رشتہ رہتا تھا زمین میں جاتا رہتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈونگی گراؤنڈیں بنائی جائیں تاکہ پانی وہاں کھڑا ہو جائے، اور تیسرا یہ کنویں بنائے جائیں، یہ ریچارج کنویں جو ہیں، اچھا یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ واٹر چینلز میں پانی کو واپس یعنی کہ ڈالنے کے لیے، وہ اس میں پانی آپ ڈالیں اور وہاں سے پانی فلٹر ہو کے وہ زمین میں واپس جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جو مختلف تہیں ہیں زمین کی اسی کے تھرو اس کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں اس میں ان کو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قذافی سٹیڈیم کے قریب جی انجینئرز نے نشیبی سڑکوں پر 2 پانی چوس کنویں بنائے۔ بالکل، یہ بھی ریسنٹلی بنے، ہر ایک کنواں 6x9x8 اچھا فٹ کا تھا، اس کی سطح پر انہوں نے 2 فٹ موٹے پتھر، 1 فٹ بجری اور ریت کی تہ جما دی، اچھا جس کے نیچے 1 فٹ گولائی والا سوراخ کر کے سوراخ دار پائپ جو ہے وہ لگا دیا تاکہ زیر زمین پانی داخل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اور حیرت انگیز طور پر پہلی ہی بارش میں سڑک پہ کھڑا ہونے والا 1 لاکھ لیٹر پانی 1 لاکھ لیٹر 3 گھنٹوں میں ان کو نے چوس لیا۔ اور بارش میں ہر دفعہ بند رہنے والی سڑک تھوڑی دیر بعد ٹریفک جو ہے اس کا لیے کھل گئی۔ تو یہ ان کا یہ زور ہے کہ یہ زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہمیں یہ کنویں بنانے چاہیے۔ ابھی 10 بنے ہیں اس مطلب نہیں وہ تو وہ سٹوریج ہیں، وہ کنویں نہیں ہیں۔ اچھا، وہاں پانی محفوظ ہو جائے گا، اس کو آپ
پھر استعمال کر سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ واٹر چینلز میں نہیں جا رہا وہ پانی. نہیں. ٹھیک ہے, یہ پانی وہ کہتے ہیں جو پانی بارش کا ہے, بالکل وہ صاف پانی ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب زمین کے پانی کے ساتھ ملے گا یا اس میں غلاظت مل جائے گی یا سیوریج مل جائے گا یا کوئی اور علائشیں مل جائیں گی, پھر وہ پانی جو ہے نقصان دہ ہو جائے گا. اس لیے بارش کا پانی وہ ایک ڈسٹلڈ واٹر ہے, اس کو براہ راست کنویں ایسے مقامات پہ بنائے جائیں جہاں وہ بارش کا پانی براہ راست نیچے زمین میں جا سکے. ٹھیک ہے. اور پورے پنجاب میں کیا پورے ملک میں جہاں جہاں بارشیں ہوتی ہیں یہ کنویں بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم اپنا جو نیچے پانی موجود ہے زیر زمین اس کو ریچارج کر سکیں گے, وگرنہ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ نیچے پانی ہوگا نہ دریاؤں میں پانی ہوگا, بالکل, اور ہم جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہ جائیں گے. کوئی بہت مہنگا ایسا پروجیکٹ ہے شامی صاحب کہ جس پہ مطلب نہیں مہنگا نہیں ہے, توجہ چاہیے نا. اچھا, اٹینشن, بس اٹینشن چاہیے. اور پھر اس کے بعد آئے گا ایک اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے, ایک آرگنائزیشن چاہیے, یہ واسا کے ذمہ لگا دیا جائے اور یا کوئی دوسرا محکمہ جو ہے اس کو دیکھے, تاکہ یہ جو خاص کنویں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بارش کا پانی جہاں سے چاہا. اور پھر پانی جو ہے ہم جو صاف پانی ہے ہم اس سے گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں, جی ہاں, ہم اس سے اپنا فلش کر رہے ہوتے ہیں اس کو, ہم اس کو جو پانی ہمارا یعنی بارش یعنی پانی ایسا ہے اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں. جو پانی ہم اپنے برتن دھوئے اور دوسرا اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. بالکل, دنیا بھر میں ہو رہا ہے, مختلف ممالک میں ایسا ہوتا ہے, گھروں کے اندر بھی ریسائکلنگ کے لیے سسٹم لگی ہوتی ہے. صاف پانی جو ہے, تاکہ صاف پانی جو صحت مند پانی ہے آپ کو صحت یاب کرتا ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں. لیکن ہم پانی کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. زیر زمین پانی جو ہے اس کا ذخیرہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, گلیشیئر ادھر سے پگھلتے چلے جا رہے ہیں, ادھر سے یہ آفات ہو رہی, تو ہم ایک بڑی مشکل میں پھنسیں گے. ہمیں ہنگامی بنیادوں پر ان اقدامات کی ضرورت ہے. اب شامی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ظاہر ہے جو ایسٹرن ریورز ہیں وہاں پر ڈیم بنے ہوئے ہیں بھارتی, وہ پانی اگر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ تو الگ بات ہے نا. وہاں تو انہوں نے پانی, تو آپ کا تو دریا خشک ہو گئے, راوی, ستلج, بیاس خشک ہو گئے. اب یہاں تو ہونا چاہیے جب آپ ان سے معاہدہ کر رہے تھے اس وقت یہ طے کرتے کہ خاص مقدار میں پانی ان دریاؤں میں لازماً چھوڑا جائے گا. اچھا, تاکہ وہ آپ کا ایک تو زیر زمین پانی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ مناسب طور پہ موجود رہے, اور پھر یہ ہے کہ جو دریا کی گزرگاہ ہے اس کی حفاظت ہو سکے. لیکن وہ تو نہیں ہوا بہرحال. اب جو کچھ ہو گیا اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ. تو آپ جو اب کرنے کا کام ہے وہ یہ بارش کا پانی جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے, اس کو زمین پانی چوس کنویں بنائے جائیں, اس کو پھر ریسائیکل کیا جائے. اب سٹوریج تو بن رہی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو باغبانی کے کام آتا ہے, جو پارکس میں اور پودوں کو دینے میں استعمال ہوتا ہے, جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے, وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے, وہ پانی ریسائیکل ہو جائے گا. صحیح. اور مگر یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے زیر زمین اپنے پانی ڈالنا ہے, وہ پانی نہیں ڈال سکیں گے آپ. اچھا, اس میں تو دوسری غلاظت بھی مل جائے گی. بالکل, اس کے لیے الگ انتظام کرنا. ٹھیک ہے, اس کو بچانا بھی ہوگا نا, یعنی کہ سیوریج سے مکس نہ ہو جائے. ایسے آپ کو پانی چوس کنویں بنانے ہوں گے خصوصی, بجری اور ریت جن میں ڈالی جائے اور پھر پانی فلٹر ہو کے نیچے جائے. اچھا, ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ شکایت بھی کوئی آ رہی تھی جس سندھ سے کہ وہاں پر جو اوپن ایریاز یعنی کہ کھیت ہیں وہاں پہ وہ گزارے وہ بورنگ کر لیتے ہیں, وہ اس میں کھود لیتے ہیں, کنویں بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے سر سنک ہولز بن رہے ہیں. پانی جو ہے وہ کہیں کہیں سے بڑے بڑے سنک ہولز, ایک دم زمین جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. دیکھیں نا, جیسے یہ وہ تو ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہوگی, الٹپ طریقے سے تو نہیں ہو سکتی نا. اگر آپ اپنے طور پر کریں گے تو اس کو پھر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ گندا پانی زمین میں واپس ڈالیں تو اور آلودگی اور بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں شامی صاحب, ایک ظاہر ایک ایشو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم فوج کی ظاہر ہم بات کرتے ہیں. تو کل سر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آوران میں, وہاں پر میجر رب نواز طارق صاحب جو ہیں ہاں جی مظفر آباد, ان کی آج نماز جنازہ سر جو ہے شہید ہو گئے. آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. سارے وزیر اعظم بھی آزاد کشمیر کے اور صدر آزاد کے سب موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہم روزانہ اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں, اور وہاں تو آپ دیکھیں نا بلوچستان میں بس پہ حملہ ہوا, کلات میں سرکل ہوا, افسوسناک واقعہ, 3 افراد اس میں جہاں باق 3 افراد ہمارے جو کراچی سے ان کا جو ہے وہ قوال جی ہاں ندیم صابری خاندان سے مطلب ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے. 3 افراد ان کے جان کی
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جی ہاں، کچھ زخمی ہو گئے. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ جو سفاک قاتل ہیں، اب سندھ کی طرف ان کا رخ ہو گیا. جو سندھ کے لوگ تھے ان کو نشانہ بنایا. تو مطلب یہ کہ ان کو تو آہنی ہاتھوں سے نپٹنا ہوگا. اب خبر تو آئی تھی کہ ہم نے اکوپمنٹ ہم لے رہے ہیں چائنا سے جس سے ان کا تعاقب کیا جا سکے گا، ان لوگوں کی نشاندہی ہو سکے گی اور ان کے لیے زندگی جو ہے عذاب بنا دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کب تک کہ عملی طور پر ہم اس کو استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پر یہ ان کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا اور ان کے دانت کھٹے کرنے پڑیں گے. صرف بیان دے کے تو کام نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی. اور سر ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ابھی وہ خبر آئی تھی نا کہ فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، تو کیا اس کو بھی پھر یہ کہ اس طرح سے تعینات کیا جا سکے گا اور استعمال کیا جا سکے گا؟ ظاہر ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری کی فورس کی ضرورت تھی، اس کو بھی ایک یہ سارا کام اس سے لیا جا سکے گا. رینجرز کی طرف ہم نے کہا تھا رینجرز پہ توجہ دیجئے، ان کے جو کارکن ہیں ان کی گریونسز دور کیجئے، ایف سی جو ہے اس کو منظم کیجئے، اور پولیس کی معاونت کے لیے اور فوج کی معاونت کے لیے یہ ادارے بہت ضروری ہیں. اور اس سے میرا خیال ہے کہ امن و امان بحال کرنے میں بہت مدد ملے گی. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. سینٹ انتخاب سے پہلے سر وہ جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جی بلا مقابلہ جو ہے وہ انتخاب ہو جائے. اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی شامی صاحب، لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں سینٹ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک منٹ ہے جی. اچھا، جو 112 کے سربراہ ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب، جی ان کا میسج آیا ہے کہ 323 مکانوں کی چھتیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں بارش کی وجہ سے، اور اس متعدد اموات اس کے نتیجے میں واقع ہوئی. لاہور میں نہیں، پورے اس کے اندر. اچھا. اور لوگوں سے یہ اپیل انہوں نے کی ہے کہ اپنے مکانوں کی چھتیں جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں. اچھا. چھتوں کا جائزہ لیں، اگر وہ کمزور پڑ رہی ہیں تو ان کی طرف ان کی مرمت کریں اور ان کو مضبوط کریں. وہ لوگ دیواروں پہ لگے رہتے ہیں، چھتوں کی فکر نہیں کرتے. تو چھتیں جو ہیں بیٹھ رہی ہیں بڑی تعداد میں اور اموات واقع ہو رہی ہیں، اس طرف متوجہ ہو جائیں. یہ ان کی اپیل ہے اہل وطن سے. چلیں سر دیکھتے ہیں. لوگ ظاہر ہے کیونکہ غربت بھی ہے، مسئلے مسائل ہیں، غربت جو بھی ہے اس میں بھی سارے کام ہو سکتے ہیں. مٹی ڈل سکتی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پر نالے درست کیے جا سکتے ہیں. سر پانی کا بہاؤ روکا جا سکتا ہے. حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے یار. حکومت بھی بندے بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ خود ہی حکومت کیا کرے گی؟ ہر گھر میں حکومت چلی جائے گی. آپ لوگ ہر چیز میں ایک عجیب طوفان برپا کرتے. ہر آدمی کا پر لازم ہے کہ اپنے گھر کی چھت جو ہے اس کو درست کرے. جس کے پاس وسائل نہیں ہے حکومت انتظام کرے، اہل محلہ انتظام کریں، اس کی طرف توجہ دی جائے. اپنے کام خود کرنے پڑیں گے نا. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا جو صاحب ثروت ہیں، ظاہر ہے وہ تو کر لیتے ہیں، ہم آپ کر لیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ابھی دیکھیں نا لیاری میں جس طرح سے چھتیں گرتی ہیں آج بھی. وہ تو یار وہ تو فلیٹ گرے ہیں نا. غریب ہی لوگ ہیں نا. مطلب اب اس وقت تو بارش کی ہو رہی ہے، جھونپڑیاں ہیں پر نالے نہیں ہیں، اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے، مٹی نہیں ہے اس کے اوپر، ان کے بالے نہیں ڈالے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. قوم کو بھی کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں خود ہلانا پڑے گا نا کہ ہر طرف ہم بیٹھ کے بھائی انتظار کرتے رہیں کوئی آئے گا ہمارا کام کرے گا. اپنا کام خود کرنے کی عادت بھی ڈالے نا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر، محلے کے لوگ بھی متوجہ ہوں. جس محلے میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں ان کو متوجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس محلے، جس بستی میں، جس گلی میں ایک شخص بھوکا سوتا ہے اسے پوری بستی پہ لعنت بھیجتے ہیں اللہ کے فرشتے. تو اگر وہ کم وسیلہ لوگ ہیں ان سے تعاون کریں. صحیح ہے، پڑوسیوں کا خیال کریں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشن کی سر، کہ اس میں جو ہے وہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں، جو خبر آئی کہ جی بلا مقابلہ جو ہے وہ انتخاب کرا لیا جائے. آج وہ ٹاس وغیرہ بھی ہوئے ہیں. جی ہاں، تاکہ وہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ادھر ادھر نہ جائیں اور جو بھی اس کے مطابق بلا مقابلہ انتخاب ہو جائے، نہ شکایتیں ہوں، پیسہ استعمال ہوا. یہ لوگ یہ بھی تو پھر الزام لگاتے ہیں نا. اس سے اداروں کا وقار مجروح ہوتا ہے. لیکن آج یعنی مخصوص نشستوں پر تو قرعہ اندازی ہو گئی
اور ایک ٹاس ہوا ہے، ٹاس ہوا ہے، اے این پی جیت گئی. ہاں جی، اے این پی اور پی ٹی آئی پی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو تھی اس میں ٹاس ہوا. خٹک صاحب کی. جی ہاں، اس میں ٹاس ہوا مخصوص خواتین کے لیے. جی ہاں، وہ اے این پی جو ہے، اے این پی کی شاہدہ وحید وہ ایڈوائزر ہیں وزارت داخلہ کے، لیکن کہیں نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں، نہ کوئی دفتر ہے ان کا، نہ کہیں جاتے ہیں. میرے خیال ابھی تک روٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر، پچھلے دنوں تو کافی لوگ گئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ جو تعزیت کرنے کے لیے. نہیں، تعزیت کرتے ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا. جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور وہ ہماری تعزیت بھی قبول کریں. اور ان کو صدمہ پہنچا، لیکن جو ان کی اس وقت نشست ان کے پاس نہیں آئی، اور انہوں نے جو وزارت داخلہ یعنی مشیر داخلہ ہوئے تھے وہ بھی کوئی منصب ان کو بھایا نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایک وزیر بھی موجود ہو وہاں مشیر کیا کرے گا. اگر مشیر بیٹھے گا تو وزیر کو کسی کام کا نہیں ہے، وزیر بیٹھے گا تو مشیر کسی کام کا نہیں. اب ایک نیام میں دو تلواریں گھسیٹ دی ہیں جناب وزیر اعظم نے. اب بیچاری ایک تلوار جو ہے دوسری تلوار جگہ ہی نہیں رہے گی تو دوسری تلوار گھسے گی. صحیح سر، لیکن ایک تلوار نے دوسری تلوار کو جگہ دی تھی. اقلیتی نشست مل گئی ہے خواتین کی، اور مخصوص نشستیں جو ہیں یعنی جو اقلیتی نشست پر سر نون لیگ جو ہے وہ دستبردار ہوئی ہے، اور جے او آئی کو جو ہے وہ نشست مل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جے او آئی کے گرپال سنگھ بلا مقابلہ منتخب. جے او آئی کو اقلیتی نشست ملی، اے این پی کو ملی ہے. یعنی پرویز خٹک صاحب کے مقابلے میں جو یعنی قرہ جیتا ہے وہ اے این پی نے جیتا ہے. جی ہاں، تو خواتین کی نشست اس کو مل گئی ہے، اور اقلیتی نشست جو ہے وہ مل گئی جے یو آئی کو. بالکل، کیونکہ مولانا نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا، آنکھیں نکالی تھی، لال پیلے ہوئے تھے، تو مسلم لیگ نون گھبرا گئی، انہوں نے اپنا وڈرا کر لیا. تو مولانا جو ہے بلا مقابلہ ان کا نمائندہ منتخب ہو گیا، اقلیتی نمائندہ. جو پہلے تو انہوں نے لڑ بڑھ کے ایک اضافی سیٹ بھی، کیا نام ہے ان کا، ان کے نمائندے کا؟ سر گرپال سنگھ. گرپال سنگھ جو ہے ہاں جی، وہ ان کو مبارک ہو، اور وہ گرپال سنگھ کو مبارک ہو. امیر مقام صاحب جو ہیں وہ وڈرا کر گئے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مولانا کو پہلے ہی جناب ہمیں گلے پڑ جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے یا ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اس لیے ان کو نشست دے دو بھائی، ہاتھ میں دے دو ان کے. سر لیکن یہ جو بلا مقابلہ انتخاب کرنے پر اتفاق ہو رہا ہے، اور اس کی جو خبر دے رہے ہیں وہ کے پی کے جو اپوزیشن لیڈر عباد اللہ صاحب جو ان کے بھائی ہیں امیر مقام کے، انہوں نے کل یہ بات کی. اور یہ سر فیصلہ پی ٹی آئی اگر اس میں شامل ہوتی ہے، یہ درست ہے پی ٹی آئی کا فیصلہ کہ بلا مقابلہ جو ہے شامل ہوگی نا اس میں؟ جو نشستیں ہیں ان پر جو جتنے بھی نامینیشن پیپر ہیں باقی وڈرا ہو جائیں گے. تو پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے کہ ایک نشست اس کی ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہیں، جتنی یہ 6 نشستیں اس کی ہو جائیں گی کے پی کے میں. ابھی تو پہلے تو اجلاس ہی نہیں بلا رہے تھے، اب اجلاس بلایا ہے اتوار کے روز جو ہے وہ اتوار کو. لیکن اس کے باوجود خبر آ رہی تھی کہ وہاں مشورہ دیا گیا وزیر اعلیٰ کو کہ اجلاس بلا لیں آپ، کورم پورا نہ کریں، اس کی نشاندہی ہو جائے تو اجلاس ملتوی ہو جائے گا اور حلف نہیں اٹھا سکیں گے. اب اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے، رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ فیصلہ عدالت کا آ چکا ہے، اس کو تسلیم کریں، کڑوا گھونٹ پی لیں، اور جتنی نشستیں اپنے ہاتھ آتی ہیں وہ تو نشستیں اپنی سنبھالیں، اور دوسری نشستیں جو ہے 4 یا 5 نشستیں اپوزیشن کی ہیں ان کے سپورٹ کر دیں. تو پی ٹی آئی یہ اگر اسمبلی کا اجلاس اب ملتوی ہوگا، کورم پورا نہیں ہوگا، تو اس سے ایک اور یعنی سیٹ بیک ہوگا خود پی ٹی آئی کو. صحیح ہے، لیکن ایک اور بھی سر بات کی جا رہی ہے نا پی ٹی آئی کو کہ ایک طرف وہ ادھر آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جہاں پر معاملات بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں ادھر وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے بات چیت سے حل کر رہے ہیں. ان کی نشستیں ہیں، ایک تو پہلے ان کی نشستیں پوری ملنی چاہیے تھی ان کو، اب پوری تو ملی نہیں، ادھوری ملی ہیں، تو وہ بھی نہ لیں، وہ تو کام کرنا ہے نا انہوں نے. تو اس میں تو کوئی تانا دینے کی بات نہیں ہے، جہاں ان کا حق ہے انہیں وصول کرنا چاہیے. چلیں اچھا سر، ایک آج خبر آئی اور وہ خبر آ کر جو ہے وہ چلی گئی، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ہاں جی وہ آ رہے ہیں پاکستان ستمبر میں، بلکہ 18 ستمبر کو. بلکہ ہمارے دوست ہیں حضرت سید صاحب، جی انہوں نے 18 ستمبر کی تاریخ بھی دے دی. بالکل، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ ٹرمپ ہیں اس دوران تو وہ آئیں گے برطانیہ میں ہوں گے. جی ہاں، اب خبر تو یہ تھی کہ اسٹیٹ وزٹ پر وہ آئیں گے انڈیا میں، جو کوڈ کی سمٹ ہے، یہ جو 4 ملک ہے نا، جی ان کا بھی ایک فورم بنا ہوا ہے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ. جی ہاں، یہ 2000 کا جو سونامی آیا تھا اس کے بعد یہ فورم بنایا گیا تھا 2007 میں، موسمیاتی معاملات کے لیے بھی اور سیکورٹی کے معاملات کے لیے بھی. اور یہ کوئی سمندر
समंदरों की देखभाल के लिए, निगरानी के लिए भी। अच्छा। तो ये चारों, और कोई चीन जो है उस वक्त कहा गया था कि चीन का असर और रसूख जो है उसका मुकाबला करने के लिए भी। तो ये 4 मुल्क जो हैं इकट्ठे हुए थे। अब इनकी समिट जो है उसकी खबर आ रही है कि नई दिल्ली में होगी, और नई दिल्ली में अगर समिट होगी तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पाकिस्तान में भी रुकेंगे। अच्छा, यानी कि वो आते हुए या जाते हुए। अच्छा। तो अब हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब जज्बाती हो गए, उन्होंने तारीख दे दी जी सर। उसके बाद उन्होंने फिर माजरत भी की, चैनल ने भी कहा कि भाई मेरी खबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा तो होता है, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। तो एजाज सैयद साहब की वो स्टोरी भी तो है ना, जरदारी साहब वाली, उस पर वो कहते हैं मैं अभी तक कायम हूँ कि जरदारी साहब को इधर उधर किया जा रहा है। कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे थे ना कि जी ये खबर भी इन्होंने दी है तो अल्लाह खैर करे, पिछली खबर भी जो है वो सदूर के मामले में गोया सदर अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो, तो एजाज सैयद साहब जरा संभल के मामला किया करें। बाकी तो फिर ये कि सदर ट्रंप आएंगे तो अब तो पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि अमेरिकी सदर तो कई आ चुके हैं, आइजनहोवर साहब आए, क्लिंटन भी आए, बिल क्लिंटन, लंदन भी जॉनसन आए, और उसके बाद हमारे रिचर्ड निक्सन आए, अच्छा, लिंडन भी जॉनसन आए, बुश साहब आए। तो कई सदर आते रहे और जाते रहे। और जो हमारे उस वक्त आए थे रिचर्ड निक्सन, तो उस वक्त तो याह्या खां का दौर था। सही। तो उन्होंने कहा कि भाई चीन के साथ हमारा जरा मामला कराओ, अच्छा, हमारा मुसाफा कराओ। सही है। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान ने हेनरी किसिंजर साहब ने दौरा किया यहाँ से खुफिया, और चाइना और अमेरिका का मुसाफा कराया। सही। और वो मुसाफे के वो उनके ताल्लुकात बहाल हुए, और फिर उन्होंने, अब चीन भी, उसने भी तरक्की की और अमेरिका ने भी तरक्की, उसको फ़ायदा पहुंचा मईशत को। अब जो सोवियत यूनियन था उस वक्त वो हमसे नाराज़ हो गया। अच्छा। उसने कहा अच्छा, क्योंकि सोवियत यूनियन के और चाइना के ताल्लुकात उस वक्त ख़राब थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा ये चीन और अमेरिका को पाकिस्तान ने मिलवाया है, तो इसको चलो, इसकी ऐसी की तैसी। उन्होंने इंडिया का साथ दिया, और मशरकी पाकिस्तान का जो क्राइसिस था उनके साथ दोस्ती का मुआहदा कर लिया। सही। और जो बांग्लादेश की जो तहरीक थी उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ सफारा हो गए। तो वो हमें ये नुकसान हुआ हमारा। लेकिन बहरहाल अब वो निक्सन साहब चले गए और पाकिस्तान के हामी थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके, और ना बेड़ा भेज सके, ना रोक सके इंडिया की फौजों को। तो बहरहाल अब उसके बाद बिल क्लिंटन आए थे एकदम, उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका इक़्तिदार ख़त्म किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। फांसी देने की बातें हो रही थी उस वक्त। वो मेरा ख्याल इंडिया से वापसी पे ठहरे थे उस वक्त। तो उनका ये ख्याल था 6 घंटे के लिए ठहरे, और बड़ी पाबंदी थी क्योंकि मार्शल लॉ लगा था। अमेरिका मार्शल लॉ को पसंद नहीं कर रहा था, वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनको वो भा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, मुझे मुसाफा नहीं होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब का, सही है, और मैं बस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करूंगा। उन्होंने खिताब किया, मगर परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई, कोई बयान जारी नहीं किया। वो आए, खाना उनके साथ खाया, तो हमारे वो जो चीफ जस्टिस अरशाद हसन साहब वो भी मौजूद थे, उनके साथ बैठे हुए थे। अब वो कहते हैं, वो नसीम अशरफ साहब ने भी लिखा है, हमारे मुशाहिद हुसैन साहब भी कहते हैं कि भाई ये जो क्लिंटन जो थे वो नवाज शरीफ से बड़ी दोस्ती थी उनकी। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो उनको कहा उन्होंने कि धमाके ना करें, ठीक, और पैसे ले लें, पैकेज ले लें, पैसे ले लें, 5 अरब डॉलर दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माने। लेकिन उन्होंने जब वो धमाके कर दिए तो उसका बुरा नहीं मनाया उन्होंने, वो बल्कि उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। अब बड़ी दिलचस्प बात है, और बताऊं आपको कि नवाज शरीफ, मोनिका लेविंस्की जो है उसका स्कैंडल चल रहा था। अच्छा। वो जनाब सदर जो थे उसके साथ छेड़छाड़ करते रहे थे। बाद में कबूल कर लिया था, पहले इनकार और फिर उसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात सामने आ रही थी, और बड़े सख्त दबाव में थे, अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। और उनकी बीवी जो हेनरी थी वो भी उनको काट खाने वाली नजरों से देख रही थी। तो जनाब वो नवाज शरीफ साहब पहुंचे, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था और जनरल असम्बली में शिरकत के लिए, तो क्लिंटन भी आए हुए थे, तो उनकी मुलाकात तय पाई। सही। अब हमारी वजारत खारजा बार बार कह रही थी उनको, अपने प्राइम मिनिस्टर को, भाई लेविंस्की का जिक्र ना कीजिएगा, मोनिका लेविंस्की का जिक्र ना कीजिएगा। अच्छा। कहीं वो कोई ऐसा ना हो। अब वो नवाज शरीफ सुनते रहे,
अब जो मुलाकात शुरू हुई तो उन्होंने बैठते ही मोनिका का जिक्र शुरू कर दिया। उनका जनाब प्रेसिडेंट साहब, हम सब आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके साथ है इस मामले में। दुखती रग पे हाथ भी रख दिया। और आप इस दुख बड़ी और आपके आजमाइश की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो क्लिंटन इतने खुश हुए कि नवाज शरीफ से बड़ी पक्की दोस्ती हो गई बाद में। क्योंकि कोई तो उन्होंने कहा कोई तो जख्म हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे। ठीक है। तो उसके बाद उनकी फिर बड़े खुश हुए वो नवाज शरीफ साहब की बातों से, उनकी पक्की दोस्ती हो गई। वो जॉर्डन में इजलास था एक, वहाँ नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। अच्छा। तो क्लिंटन साहब भी आए हुए थे। तो क्लिंटन जो थे सुबह सुबह उन्होंने कहा कि भाई अपनी टाई वाई ठीक करते हुए बगैर किसी उसके नवाज शरीफ का कमरा पूछा और खुद पहुंच गए वहाँ कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। अच्छा। और कहा अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। और उसके बाद वो आप चाहते थे कि इनको फांसी न दे दी जाए क्योंकि पाकिस्तान जो है जुल्फिकार भुट्टो साहब को तो फांसी दे चुका था। सर इरशाद साहब ने लेकिन बाद में अब उन्होंने इरशाद साहब ने वो यकीन दिलाया। वो तो कहते हैं बात ऐसी नहीं हुई, लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब, नसीम अशरफ साहब कहते हैं कि उनको बाथरूम में चले गए, साथ उनके यकीन दिलाया भाई फांसी वांसी कुछ नहीं होगी। सर मुझे एक ब्रेक खातिर जमा रखे। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात शामिल किए जाएं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। ऑडियो फॉर्म या फिर वीडियो की फॉर्म में आप हमें मैसेज लिखकर भी भेज सकते हैं। नंबर एक दफ़ा फिर नोट करें, +923 4444 0233। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।